اکابر علماء کرام اور میرے محترم بزرگوں، ایمانی بھائیوں، آج ہم سب جو یہاں جمع ہیں، جیسا کہ مجھ سے پہلے خطیب صاحب بیان فرما رہے تھے اور اس میں یہ بیان کیا انہوں نے کہ قرآن پاک کی مناسبت سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں وہ خوش نصیب بچے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو زبانی یاد کر کے اللہ کی توفیق سے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے، ان کی دستار بندی کی جائے گی، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ اس نسبت سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان حضرات کو جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا، جنہوں نے ہماری اور آپ کی یہ ملاقات کرائی۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس پوری بستی والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے یہ انتظام کیا ہے، اور بار بار پروردگار ایسی مجلسیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اور اللہ ان اساتذہ کرام کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے محنت کی ان بچوں پر، اور انہوں نے آج اللہ کی آخری کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا۔ اسی طریقے سے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان حضرات کو جنہوں نے یہاں پر یہ دین کا پودا قائم کیا، یہ مدرسہ، یہ مرکز انہوں نے قائم کیا کہ جہاں ہر وقت اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ صبح آؤ تو اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے، شام آؤ تو اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے۔ یہاں وہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب صبح اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد وہ وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی وہ آخری کتاب ہے، جس کو دیکھنا ثواب، جس کو چھونا ثواب، جس کا پڑھنا ثواب، جس کا سننا ثواب ہے، جس کا سمجھنا ثواب ہے، جس کو بیان کرنا یہ بھی ثواب ہے۔ اس آخری کتاب کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کی تلاوت شروع کرتے ہیں، اور رات کو جب ان کے سونے کا وقت آتا ہے اس وقت بھی وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنی زبانوں کو تر کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور سوتے ہوئے اللہ کی کتاب کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اٹھاتے ہیں۔ اٹھانے کے بعد اس کو چومتے ہیں، چوم کے اس کو بند کرتے ہیں، سینے کے ساتھ لگاتے ہیں اور طاق میں الماری میں رکھ دیتے ہیں، اور صبح کو پھر وہاں سے اٹھاتے ہیں۔ کتنی خوش قسمتی ہے اس علاقے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر، یہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے پورے علاقے پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو فاستمعوا له تو کان لگا کر اس کو غور سے سنو، وانصتوا اور خاموش ہو جاؤ، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ علاقے والوں یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو یہ عطا کی ہے۔ اس کی قدر کرنا، رب کعبہ کی قسم اس کی قدر کرنا، اس کی قدر کرو گے آپ کی بھی قدر کی جائے گی، اور اگر اس کی آپ نے ناقدری کی، یہ سمجھا یہ تو وہ بچے ہیں جو ناکارہ تھے، ان کو مدرسے میں بھیج دیا گیا، یہ وہ مولوی ہیں کہ جن کو کوئی اور کام نہیں تھا، وہ آگے آ کے مدرسہ کھول کر بیٹھ گئے ہیں، بس یہ سمجھ لیا اور کوئی توجہ اس طرف نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں اور میری پردہ نشین بہنوں، پھر ہماری قدر نہیں کی جائے گی۔ اگر اپنی قدر کوئی کروانا چاہتا ہے وہ ان مدارس کے ساتھ وابستہ ہو جائے، ان کے ساتھ جڑ جائے۔ جو ان کے ساتھ جڑ گیا اللہ کی قسم وہ نوازا جائے گا، وہ اللہ کی قسم وہ نوازا جائے گا۔ اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بچے ہیں، انہوں نے اللہ کی کتاب کو یاد کر کے کوئی کمال نہیں کیا، اس لیے آج ہونا یہ چاہیے تھا جب یہ اعلان ہوا کہ آج فلاں جگہ بسنت گڑھ میں مدرسے کے بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، ان کی دستار بندی کی جائے۔ اس علاقے کا کوئی گھر ایسا نہ بچتا، کوئی کسی گھر کے اندر کوئی فرد ایسا نہ بچتا کہ جو اس میں شرکت نہ کرتا، سب کے سب لوگوں کو آ جانا چاہیے تھا۔ لیکن آج قدر نہیں رہی، ہمیں آج قرآن کی قدر نہیں رہی، قرآن کی عظمت نہیں رہی، اس لیے یہ چند لوگ آئے ہیں جو آئے ہیں ان کو بھی مبارک ہو۔
کہاں کہاں سے آئے, دور دراز سے سفر کر کے. یہ پہاڑی علاقہ ہے, کوئی اس پہاڑی سے اتر کے آیا ہوگا, کوئی اس پہاڑی سے, کوئی نہ معلوم کتنی پہاڑیاں کراس کر کے یہاں پہنچا ہوگا. آنے والوں تمہیں مبارک ہو, آنے والوں تمہیں مبارک ہو. آج نہیں, آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم صرف جلسے میں آئے ہیں اور چند مولویوں کی تقریریں سن لی. نہیں, اللہ کی قسم, قیامت کے دن جب اس حافظ قرآن سے اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا, پڑھتا جا, اور ورتقی, جنت کے درجوں پر چڑھتا جا, ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, اور ویسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے تو دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا. فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها, اس لیے کہ تیری منزل آخری وہ آیت ہوگی جسے تو پڑھے گا. جہاں تو تیری قرات ختم ہوگی, تلاوت ختم ہوگی, بس وہیں تیرا درجہ ہوگا. اس وقت حافظ قرآن کا جب اعزاز ہو رہا ہوگا, جو اس مجلس میں شریک ہے ان کو بھی نوازا جائے گا, کچھ نہ کچھ ان کو بھی اس کا حصہ ملے گا کہ یہ وہ تھے جنہوں نے حافظ قرآن کو حوصلہ افزائی کی تھی. جس وقت ان کی دستار بندی کی جا رہی تھی یہ وہاں موجود تھے. آپ کے اس علاقے نے سیرت کی کتابوں میں جو پڑھا اور پھر اللہ نے آنکھوں سے بھی دکھایا, وہ مکہ کی پہاڑیاں, وہ مدینہ منورہ کے مناظر, وہ سب سامنے آگے کہ اس وقت بھی اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں لوگ دور دراز سے حاضر ہوا کرتے تھے, پہاڑی علاقوں سے حاضر ہوتے تھے, وہ کچے راستے ہوتے تھے, ان راستوں سے گزر کر وہ آیا کرتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا کرتے تھے. اللہ کرے کہ وہ نسبت کچھ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو ابھی کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی, ان کی دستار بندی کی جائے گی جنہوں نے اللہ کی اس کتاب کو یاد کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا اور اپنی نسبت انہوں نے جوڑ لی ہے. کس کے ساتھ؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ لیا انہوں نے. قیامت کے دن جب میدان محشر میں لائنیں لگیں گی اعمال کے اعتبار سے, کہیں نمازیوں کی لائن, روزے داروں کی لائن ہوگی اور الگ الگ دروازے ہوں گے جن سے داخل ہو کر وہ جنت میں جائیں گے. جیسے کہ روزے داروں کے بارے میں آتا ہے باب الریان, یعنی اس دروازے سے داخل ہوں گے جس میں سیرابی کی صفت پائی جائے گی, جو وہاں سے گزرے گا وہ سیراب ہو جائے گا. اسی طرح دروازے ہوں گے تو جس لائن میں حفاظ ہوں گے, حافظ قرآن جس لائن میں ہوگا اس لائن میں جانتے ہو سب سے پہلے نمبر پر کون ہوگا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ ہستی ہوگی جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا. اگر اللہ نے ان کو نہ بھیجنا ہوتا, رب کعبہ کی قسم, اللہ اس کائنات کو نہ بناتا. وہ کون ہے؟ وہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جن کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا. کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا, یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا, وجود لوح و قلم نہ ہوتا. اگر ان کو نہ بھیجنا ہوتا, اللہ ان پہاڑوں کو نہ بناتا, آسمان کو نہ بناتا, زمین کو نہ بناتا. یہ بہتے ہوئے دریا جو اللہ نے آپ کو یہاں عطا کیا ہے, یہ چشمے یہ نہ ہوتے, یہ باغ و بہار, یہ جنگلات, یہ درخت, یہ ساری چیزیں نہ ہوتی. ان کو اللہ نے بنایا ہے میرے اور آپ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. ان کو اللہ نے بھیجنا تھا, اس لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا. اور مبارک ہو آپ کا یہ جلسہ جو ہے یہ ہو رہا ہے اس مہینے میں جس مہینے کا انتخاب کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے کا. یعنی ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع کے معنی آتے ہیں بہار, موسم بہار کو ربیع کہا جاتا ہے. جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, آپ تشریف لائے ہیں, تو اس وقت پوری دنیا کے اندر خزاں چھائی ہوئی تھی. موسم بہار سمجھتے ہیں نا آپ,
موسم بہار کے آنے سے پہلے درختوں کے اوپر جو پتے ہوتے ہیں وہ بھی گر جاتے ہیں اور درخت بالکل وہ ٹنڈ منڈ ہو جاتے ہیں، پتے گر چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب موسم بہار آتا ہے، اب چھوٹے چھوٹے پتے اور پھول لگنا درختوں کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں موسم بہار آ گیا۔ آج سے 1450 سال پہلے پوری کائنات میں خزاں کا سا سما تھا، نور کا کوئی نشان باقی نہیں تھا، علم کی کوئی روشنی نہیں تھی، چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، ظلمت ہی ظلمت تھی۔ وہ خانہ خدا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور جس کے بارے میں پروردگار نے یہ حکم دیا تھا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ اے ابراہیم آپ اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں اس گھر کو پاک رکھنا۔ ان طہر بیتی للطائفین کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک رکھنا۔ اس گھر کو بھی آدم علیہ السلام کی اولاد نے، لوگوں نے جو اس وقت موجود تھے، اس گھر کو بھی ناپاک کر دیا تھا۔ اس گھر کے اندر بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس کے اندر، اس کے آس پاس۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت پر رحم کیا، کرم کیا، سارے کے سارے جہنم کی طرف جا رہے تھے، جہنم کے گھڈے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے کہ اللہ نے مہربانی کی، اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ربیع الاول کے مہینے میں مبعوث کیا، آپ کو بھیجا، کائنات پر اللہ نے رحم فرمایا، اور پھر اللہ نے جہنم کے اس گھڈے سے ہمیں واپس لوٹا دیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جس وقت تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے، انسان کا دشمن ہو گیا تھا، بھائی کا دشمن تھا، بیٹا باپ کا، باپ بیٹے کا دشمن تھا، اتنی دشمنی عام ہو چکی تھی، کوئی کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، کوئی کسی کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اور وہ عرب جن کے یہاں لڑائی کرنا یہ تو ان کی گھٹی میں ملا دیا جاتا تھا کہ جب باپ کسی جنگ میں مرنے کے لیے جاتا تھا، اس سے پہلے وہ اپنی بیوی کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ جب تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ پیدا ہوگا، اگر میں قتل ہو گیا تو میرے قتل کا اس کو کہنا یہ بدلہ لے گا۔ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی لڑائیاں ہوتی تھی، اور وہ لڑائیاں پھر سال ہا سال تک چلتی تھیں، یہاں تک کہ جب دونوں خاندانوں کے مرد سب ختم ہو جاتے، عورتیں باقی رہ جاتی تھی، پھر جا کے وہ لڑائیاں بند ہوتی تھی، ختم ہوتی تھیں۔ اور ان کا کہنا یہ تھا نقاتل الاعداء فإن لم نجد فإخواننا، ہم دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہیں، اگر دشمن نہ ملے پھر اپنے بھائیوں ہی کے گلے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا نعرہ ہوا کرتا تھا۔ اس وقت اللہ نے اپنے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اپنی آخری کتاب آپ پر نازل کی۔ آپ نے اللہ کی اس کتاب کے ذریعہ سے لوگوں کا تزکیہ کیا، ان کو تعلیم دی، ان کے دلوں کو صاف کیا، ان کے دلوں میں مہر محبت کو پیدا کیا، اور پھر کیسی محبت پیدا ہو گئی، اللہ اکبر! یہ جو ایک دوسرے کا خون پینے والے تھے، جب جنگ کے لیے جاتے تھے پیالے میں خون ڈال کر اس میں جو ہے وہ انگلیاں ڈالتے تھے اور عہد کرتے تھے ہم اپنے دشمنوں کو نہیں بخشیں گے جب تک کہ ہماری جان میں جان رہے گی، اس طرح کا معاہدہ کر کے نکلتے تھے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اخلاق کریمانہ کی ان کو تعامن ہو، اللہ اس میں برکت دے دے اور اس میں اور اضافہ کر، یہ بڑھا کر ہمیں دے۔ باقی نعمتوں میں یہ ہے کہ اللہ تو نے یہ نعمت دی، تیرا شکر ہے، اس سے بہتر ہمیں دے، اس سے بہتر دے۔ لیکن دودھ کی نعمت کے بارے میں کہا بہتر نہیں بلکہ اسی میں اضافہ کر، کیونکہ اس سے بہتر کوئی اور نعمت ہے ہی
نہیں. تو من بین فرسوں ودمن لبنن خالصن سائغا للشاربین کہ میں تمہیں پلاتا ہوں کیا خالص دودھ. کہاں سے؟ کہا گوبر اور خون کے بیچ میں سے. نہ اس میں گوبر کی بدبو ہے نہ اس میں خون کا رنگ ہے. خون کا رنگ نہیں، گوبر کی بدبو نہیں. وہاں سے میں تمہیں پلا رہا ہوں. بھینس چارہ ہرا کھاتی ہے اور دوسری تیسری چیزیں کھا رہی ہے، لیکن دودھ کیسا ہے؟ سفید ہے. یہ دودھ کو سفیدی دینے والا کون ہے؟ جی کون ہے؟ تھوڑا زور سے. ابھی نہیں ہوا. کون؟ اللہ. زور سے بولو. کون؟ اللہ. میرا رب ہے جو اس دودھ کو یہ سفیدی دے رہا ہے اور اس میں مزہ پیدا کر رہا ہے. اللہ اکبر. وہ میرا رب ہے. تو کبھی ہم غور نہیں کرتے ہیں. ہر چیز پر انشاءاللہ ہم غور کریں گے انشاءاللہ. میں عرض کر رہا تھا یہ ناک یہاں کیوں ہے، آنکھ یہاں کیوں ہے؟ آپ نے غور نہیں کیا، آج کے بعد غور کریں گے انشاءاللہ. ہم نے لقمہ اٹھایا کھانے کے لیے، اٹھایا لقمہ. آنکھ دیکھ رہی ہے، اپنا کام کر رہی ہے. اس لقمے پر کوئی گندی چیز لگی ہوئی نہیں ہے. کوئی مکھی، کوئی مچھر، کوئی دوسری چیونٹی یا کوئی اور چیز اس میں نہیں ہے. آنکھ نے اپنا کام کیا نا لقمہ اٹھاتے ہی. حالانکہ ہم نے آنکھ کو کہا دیکھ، کہا نہیں کہا، خود بخود یہ سسٹم چل رہا ہے. آنکھ دیکھ رہی ہے. اگر آنکھ یہاں نہ ہوتی، پیچھے لگی ہوئی ہوتی، لقمہ اٹھاتے پہلے آنکھ کو وہاں چیک کراتے، لے جاتے نہیں، وہاں چیک کرانا پڑتا کہ آنکھ جی ذرا ٹیسٹ کر کے بتا دیجئے ٹھیک ہے نہیں، کھانے کے قابل ہے یا نہیں ہے. پھر ہم کھاتے. بتاؤ پریشانی تھی یا نہیں؟ جی تھی نا پریشانی. لیکن رب نے یہاں آنکھ لگا دی، لقمہ ادھر سے اٹھایا. چلو اس سے پہلے ایک اور بتاؤ. یہ کوہنی کا جوڑ، یہ کوہنی کا جو جوڑ ہے، بتاؤ اگر یہ جوڑ نہ ہوتا تو ہم کھا سکتے تھے ہیں؟ جب کسی کی ٹوٹ جاتی ہے نا، اس کے بعد پھر لکڑیاں باندھ دیتے ہیں، آپ پلستر کر دیتے ہیں. اس کو پوچھو اس جوڑ کی اہمیت کیا ہے. ایک جوڑ، یہ 360 جوڑ ہیں انسان کے جسم میں. کتنے؟ 360. اور ہر جوڑ کا صدقہ واجب ہے. ہر جوڑ کا صدقہ روزانہ واجب ہے. ہر جوڑ کا صدقہ روزانہ ادا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ ہم میں سے کون 360 صدقے روزانہ کرے گا؟ یہ تو بڑا مشکل حکم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تسبیحۃ صدقۃ وکل تحمیدۃ صدقۃ وکل تکبیرۃ صدقۃ وکل تہلیلۃ صدقۃ. فرمایا سبحان اللہ کہو گے یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہو گے یہ بھی صدقہ. کہیں میرے ساتھ، سبحان اللہ کہو گے یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہو گے یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہو گے یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھو گے یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ گے یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات بتاؤ گے یہ بھی صدقہ ہے. اور اگر ایک ساتھ ہی 360 جوڑوں کا تم صدقہ ادا کرنا چاہتے ہو تو صبح کے وقت میں، چاشت کے وقت میں 2 رکعت نماز صلاۃ چاشت پڑھ لو تو سارے جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا. کتنی رکعت؟ 2 رکعت. کتنے منٹ لگیں گے؟ 3 منٹ 4 منٹ لگ جائیں گے. اگر اور ہی ذرا آدمی خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے گا 5 منٹ لگ جائیں گے، ہے نا. تو 360 صدقے اس کے ادا ہو جائیں گے. انشاءاللہ ہم اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. چلتے پھرتے بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ 2 رکعتوں کا بھی انشاءاللہ اہتمام کریں گے تاکہ سارے جوڑوں کا روزانہ صدقہ ادا ہو جائے، ورنہ قیامت کے دن جواب دینا مشکل ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن اللہ اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا. بتائے گا یہ جوڑ دیا تھا اس کا کیا کیا، یہ انگوٹھا دیا تھا اس کا کیا کیا، یہ جو انگلیوں میں جوڑ رکھے تھے ان کا کیا کیا. اگر یہ جوڑ نہ ہوتے تو بتاؤ ہم کچھ پکڑ سکتے تھے؟ نہیں پکڑ سکتے تھے. یہ میرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے نا. کبھی غور کیا اس کے اوپر؟ نہیں غور کیا. اب میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے لقمہ اٹھایا، کوہنی بھی گھوم رہی ہے، ہاتھ کی انگلیاں بھی پکڑ رہی ہیں، لایا لقمہ ہم نے، آنکھ دیکھ رہی ہے، اس پہ کوئی گندگی نہیں لگی ہے. جب یہاں قریب پہنچے ناک نے سونگھ کے بتا دیا کہ یہ باسی نہیں ہے، یہ خراب نہیں ہے، یہ کھانے کے
قابل ہے, کھانے کے لائق ہے. اگر وہ خراب ہو گیا ہوتا ہے, باسی ہوتا ہے, تو جیسے یہاں لاتے ہیں بدبو آتے ہیں, ہم فوراً اس کو پھینکتے ہیں کہ نہیں, چھوڑ دیتے ہیں نا واپس, کھاتے ہیں پھر اس کو نہیں کھاتے ہیں. تو اگر یہ ناک یہاں نہ ہوتا, ادھر لگا ہوتا یا ادھر کہیں پیچھے لگا ہوا ہوتا, تو پہلے لقمہ لے کر ناک کو وہاں سنگانا پڑتا کہ ناک جی ذرا بتائیے ٹیسٹ کر کے کہ یہ کھانے کے قابل ہے یا نہیں. اب بتاؤ مشکل تھی یا نہیں, پریشانی تھی, لیکن میرے رب نے ناک یہاں لگا دیا, اس میں سونگھنے کی طاقت اس نے پیدا کر دی. اب لقمہ ہم نے زبان پر رکھا, اگر اس میں مرچیں زیادہ ہو جو ناقابل برداشت ہو, زبان فوراً بتا دیتی ہے, ایسے جیسے منہ میں رکھا فوراً بتا دیتی ہے, تو ہم فوراً اس کو باہر نکال دیتے ہیں کہ نہیں جی, نکال دیتے ہیں. تو یہ زبان میں جو احساس کی طاقت رکھی ہے کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی. کس نے؟ اللہ نے رکھی ہے. تو شکر ادا ہونا چاہیے اس کا کہ نہیں ہیں؟ ہم غفلت میں پڑے ہیں یا نہیں؟ قرآن نے صحیح کہا نا جی, تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو. رب کی نعمتوں پر غور کرو. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. وہ ہے تمہارا کریم رب جس نے تمہیں پیدا کیا, فسواک تیرے اعضاء برابر بنائے, فعدلک مناسب تمہیں بنایا ہے, سارے اعضاء مناسب, جو جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں اس نے لگایا ہے. فی ای صورت ما شاء, پھر جس صورت میں اس نے چاہا, رکبک تجھے جوڑ دیا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہی اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری شکلیں اور صورتیں بناتا ہے. ماں کو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے, لیکن اس رب کو پتہ ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. ہمارا رب وہ ہے, تمہارا رب وہ ہے کہ جو یخلقکم تمہیں پیدا کرتا ہے, فی بطون امہاتکم تمہاری ماں کے پیٹ میں, فی ظلمات ثلاث تین اندھیریوں میں. کتنی اندھیریوں میں؟ کوئی لائٹ ہے وہاں, کوئی بلب لگا ہوا ہے نہیں ہے, وہیں پر وہ بنا رہا ہے, وہیں پر جو ہے جسم بنتا جا رہا ہے, ہڈیاں بھی بن رہی ہے, گوشت بھی بن رہا ہے, اس کے بعد اس پہ بال بھی لگ رہے ہیں, اور ساری چیزیں بن رہی ہے. جب مکمل ہو جاتا ہے بن کے بچہ, تو پھر وہ پروردگار ہمیں دنیا کے اندر لے آتا ہے. وہ شکلیں اور صورتیں بنانے والا ہے. اللہ اکبر, اس رب کی کاریگری, اللہ اکبر, سب بول دے اللہ اکبر. کیا کاریگری ہے اس پروردگار کی, اللہ اکبر. کروڑوں اربوں کھربوں انسان اکٹھے ہو جائیں, دو انسانوں کی شکل آپس میں ہو بہو ملتی ہیں, حالانکہ اعضاء جسم کے سارے وہی ہیں, برابر ہیں, لیکن شکل ملتی ہے دو کی نہیں. ایک باپ کے 20 بیٹے ہوں, سب کی شکل الگ الگ ہے. شکل کیا, یہ جو انگلیوں کی یہ لکیریں ہیں نا, یہ جو فنگر پرنٹ جس کو کہتے ہیں, یہ بھی ہر انسان کے الگ ہیں. ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں. میں پہلی مرتبہ اللہ نے توفیق دی, عمرے پر گیا, واپس آیا, دوسرے سال پھر عمرے پر گیا, تو جیسے وہاں ان کے کیمروں کے سامنے ہوا, تو ایک دم میرا سارا بائی ڈاٹا پیچھے چڑھ گیا کمپیوٹر میں. حالانکہ کچھ ان کو دکھائے نہیں. انہوں نے کہا آپ پہلے بھی آئے تھے عمرے کے لیے, هل عمرت قبل هذا, انہوں نے پوچھا کیا آپ نے اس سے پہلے عمرہ کیا؟ میں نے کہا نعم. میں نے کہا جی ہاں کیا ہے. تو وہ کہنے لگے آپ کی آنکھ کا جیسے فوٹو لیا ہے کیمرے نے, تو آپ کا پورا ڈاٹا پیچھے چڑھ گیا. یہ آنکھ کی پتلی جو ہے نا, یہ بھی ہر انسان کی الگ ہے, ہر انسان کی الگ اللہ نے بنائی ہے. یہ انگلی کا پرنٹ الگ ہے, کسی دوسرے کا لگتا ہے. آج تو بہت آسان ہو گیا اس کو سمجھنا. یہ چھوٹا سا شتنگڑا موبائل ہمارے پاس ہے, اس میں بھی فنگر پرنٹ ہم کر لیتے نا فٹ. تو اب میں نے اگر کیا ہے تو میری انگلی سے ہی کھلے گا, اور باقی انگلیاں جو ہے نا, یہ 10 انگلیاں ہیں, ان میں سے یہ انگوٹھا میں نے رکھا, باقی 9 کو لگاؤں گا, لگاتا رہوں, رگڑتا رہوں, کھلے گا نہیں کھلے گا. کس سے کھلے گا؟ انگوٹھے سے. جو اس کو سکھایا ہے وہاں لگایا ہے, جس کو وہاں فٹ کیا ہے اسی سے کھلے گا. اس کا مطلب یہ لکیریں ان انگلیوں کے ساتھ بھی ملتی نہیں ہے. اور اربوں کھربوں انسان اس کو لے لیں اور لگاتے رہے, انگلی کھلے گا نہیں کھلتا ہے. اس کا مطلب سب کی لکیریں کیا ہے؟
الگ الگ ہے. کبھی غور کیا؟ کبھی غور نہیں کیا. آج کے بعد کیا کریں گے؟ انشاءاللہ غور کریں گے. ایک ایک قدم پر اپنے رب کو یاد کریں گے. ہم اللہ کو یاد کریں گے, اس کی یاد کو اپنے دل کے اندر بسائیں گے. یاد میں تیری سب کو بلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں, خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں, غم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں, تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ہیں یہ کہیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کی یاد کو دل میں جگہ دینی ہے, اس رب سے غافل نہیں رہنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. تمہاری اولاد, لا تلہکم اموالکم, تمہارا مال, و اولادکم, اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. آدمی مال کے پیچھے پڑتا ہے, کما رہا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی یہ کہتا ہے, حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے گیا. آپ آگے تلاوت فرما رہے تھے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ انسان کو مال کی کثرت نے غفلت میں ڈال دیا یہاں تک کہ وہ قبروں تک پہنچ گئے. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَيَقُولُ الْإِنسَانُ مَالِي مَالِي, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. پھر آپ نے فرمایا وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا, اور تیرے مال میں سے تیرا نہیں ہے مگر وہی أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ, جو تو نے کھا کے فنا کر دیا. اب لبستا فابلیتا, یا پہن کر تو نے اس کو بوسیدہ کر دیا. او تصدقتا وامضیتا, اور یا تو نے صدقہ کیا اور اسے آگے بھیج دیا, اللہ کے بینک میں جمع کرا دیا, مسجد میں دے دیا, مدرسے میں دے دیا, کسی غریب کو دے دیا, کسی محتاج کی مدد کر دی, وہ اللہ کے بینک میں جمع ہو گئے, وہ ہے تیرا. باقی تو وارثوں کا ہے, باقی پیچھے رہ جانے والوں کا, وارثوں کا ہے. جب جائیں گے ساتھ کچھ نہیں جائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب آخری مرتبہ آدمی کو گھر سے نکالا جاتا ہے نا, اس کا جنازہ نکالتے ہیں. گھر سے جب نکالا جاتا ہے تو کیا نکالتے ہیں؟ جنازہ نکالا جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہیں, اس کا مال, اس کا اہل اور اس کے اعمال. ایک مال کیا ہے؟ وہ چارپائی ہوگی, کوئی چادر وادر ہوگی, وہی. باقی تو سارا ادھر ہی رہ جاتا ہے. وہ چارپائی بھی واپس آ جاتی ہے کہ نہیں؟ وہ بھی ساتھ نہیں جاتی ہے. اگر کوئی چادر وادر اوپر سے ڈالی تھی کفن کے علاوہ, وہ بھی واپس آ جاتی ہے, وہ ساتھ وہ بھی نہیں جاتی ہے. اور بیٹا جاتا ہے ساتھ, بیٹی جاتی ہے, باپ, ماں, جی, بیوی جو ہر وقت سرتاج کرتی تھی وہ جاتی ہے ساتھ, کوئی ساتھ نہیں جاتا ہے, اکیلے ہی جانا ہے. صرف ساتھ کیا ہوگا؟ اعمال. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات, یہ مال اولاد دنیا کی زینت ہے, یہ سب یہیں رہ جائیں گے. کوٹھی بنگلے ساری چیزیں یہیں پر رہ جائیں گی, ساتھ جائیں گے نیک اعمال. کیا جائیں گے؟ نیک اعمال. وہ کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج, عمرہ, زکوٰۃ, صدقات, خیرات, جی, اچھے اخلاق, اچھے کام, یہ سارے ساتھ جائیں گے, اور باقی سب یہیں رہ جائے گا. اور آج ہم یہی نہیں کرتے ہیں. جو توشہ تھا ساتھ جانے کا, زیادہ راہ, سفر بڑا لمبا ہے, بڑا طویل ہے, اور یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے. یہ تو بہت تھوڑی ہے کہ نہیں, اور سفر آگے کا بہت لمبا ہے. اب کتنی کس کی باقی رہ گئی ہے دنیا والی, کوئی جانتا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے 1 مہینہ, 2 مہینے, 4 مہینے, سال, 2 سال, 4 سال, 10 سال؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اتنے سال کے بعد مروں گا, اس سے پہلے نہیں مر سکتا ہوں؟ لوگوں نے بڑی کوششیں کی کہ موت کو روکا جا سکے, موت کیوں آتی ہے اس کا پتہ لگایا جا سکے, لیکن آج تک کوئی کامیاب نہیں ہو سکا.
بڑے بڑے سائنسدان آئے لیکن کوئی نہیں کامیاب ہو سکا. کسی کو اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ آدمی کیوں مرتا ہے, موت کیوں آتی ہے. ہاں مسلمان کے پاس اس کا جواب ہے. وہ کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات. وہ ہے موت اور زندگی کا مالک. جب تک وہ زندہ رکھنا چاہتا ہے رکھتا ہے, جب لے جانا چاہتا ہے تو لے جاتا ہے. کتنا کس کا باقی رہ گیا ہے مجھے اور آپ کو کیا پتا ہوگا. مشکات شریف میں روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کیا. تھوڑا دور جھاڑیوں میں جا کے استنجا کرنے سے فارغ ہوئے, وہی تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے مٹی پہ ہاتھ مارے اور تیمم کرنے لگے. میں پانی لے کر حاضر ہونے لگا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پانی تو یہاں موجود تھا, آپ نے تیمم کیوں کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا ہوں کہ میں پانی تک پہنچ پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا. میں چاہتا ہوں میری موت آئے تو پاکی کی حالت میں آئے, میری موت آئے تو پاکی کی حالت میں آئے. اس لیے میں نے تیمم کر لیا تاکہ پانی تک پہنچنے تک تیمم سے میں نے پاکی حاصل کر لی ہے. اب پانی کے پاس پہنچوں گا, اب وضو کر لوں گا. تو جب ان کو نہیں معلوم ہے جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی, تو مجھے اور آپ کو معلوم ہوگا نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں مر بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پاس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. انا و امی نطین شیئا, میں اور میری والدہ دونوں گھر کی لپائی کر رہے تھے. دیوار کی یا نیچے فرش کی لپائی مٹی لگا رہے تھے ہم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. آپ نے فرمایا ما ھذا یا عبداللہ, عبداللہ یہ کیا ہے, کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ شیء نصلحہ, یہ کچھ خرابی ہو گئی تھی یہاں, ہم اس کی مرمت لگا رہے ہیں, ٹھیک کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر اسرع من ذلک, کا موت کا معاملہ اس سے جلدی آنے والا ہے. آپ مکان کو ٹھیک کر رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ کہیں مکان گر نہ جائے, کہیں ایسا نہ ہو مکان کے گرنے سے پہلے تم خود ہی گر جاؤ, یعنی تمہیں موت آ جائے. اس لیے آگے کی تیاری کرو, اپنی قبر کو درست کرو, اس کو بناؤ, آخرت کو بناؤ. دنیا مسافر خانہ ہے, یہ عارضی اسٹیشن ہے, یہاں سے سب کو جانا ہے, کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. تو اس رب نے ہماری یہ شکل و صورت بنائی ہے, کبھی اس پہ ہم نے غور کیا؟ آج کے بعد انشاءاللہ ہم غور کریں گے. فی ای صورت ما شاء رکبک. اب انسان دھوکے میں پڑا ہے, دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے, دنیا کے لیے محنت کر رہا ہے, آخرت کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں کر رہا ہے. کوئی صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے, سمجھتا ہے میں نے بہت بڑا پہاڑ مار لیا ہے. کوئی صبح شام پڑھ لیتا ہے, سمجھتا ہے بس میں نے سب کچھ کر لیا. نہیں میرے ایمانی بھائیو, یہ پانچوں نمازیں فرض ہے, فرض. ایمان کے بعد سب سے اہم رکن نماز ہے. ایمان کے بعد سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ نماز ہے. جو نماز پڑھے گا وہ کامیاب ہوگا, نماز نہیں پڑھے گا کامیاب نہیں ہوگا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. اور جس نے نماز پڑھی وہ کامیاب ہو گیا, جس نے نماز کو چھوڑ دیا پھر پتہ نہیں وہ مسلمان بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. کچھ علماء تو کہتے ہیں سچ مچ میں کافر ہو گیا. اگر اس کا نکاح تھا اب اس کو کلمہ بھی پڑھنا ہے, دوبارہ سے نکاح بھی پڑھنا ہے اس کو. لیکن جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ کافر نہیں ہوا, اس نے کافروں والا کام کیا ہے. کافر نہیں ہوا, اس نے کافروں والا کام کیا, کیونکہ کافر نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو آج کے بعد انشاءاللہ ہم کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے. مت بولیں ہم آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے, پابندی کریں گے انشاءاللہ. صبح کی بھی پڑھیں گے, دوپہر والی بھی پڑھیں گے, عصر والی بھی پڑھیں گے, مغرب کی بھی پڑھیں گے اور عشاء کی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ساری نمازوں کی ہم کیا کریں گے؟ پابندی. اچھا یہ غفلت آتی کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل تکذبون بالدین. ہرگز نہیں, تم سوچ رہے ہو فلاں سے غافل کر دیا, فلاں غافل کر دیا. کہا نہیں, یہ غفلت آتی ہے اس لیے کہ تمہیں بدلے کے دن کا یقین نہیں ہے, آخرت کے دن کا تمہیں یقین نہیں ہے.
اگر اس دن کا یقین کسی کو آ جائے پھر وہ غافل نہیں رہ سکتا ہے، پھر اس کو رات کو نیند نہیں آتی ہے، پھر رات کو نیند نہیں آتی ہے اس کو، وہ آگے کی تیاری میں لگ جاتا ہے، پھر اچھا کھانا اس کے سامنے آ جاتا ہے وہ اس کو کھاتا نہیں ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس امت میں دوسرا نمبر ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے بڑے انسان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ حضرت عمر۔ سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی ہوتے۔ حضور نے فرمایا میں سیر کر رہا تھا، اللہ نے مجھے سیر کرائی جنت کی، وہاں قصر عمر لکھا ہوا تھا، میرا جی چاہا میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ اندر حضرت عمر کے لیے حوریں انتظار کر رہی تھیں، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، میں واپس آ گیا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ آغار علیکہ، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ آپ پر میں غیرت نہیں کر سکتا، آپ جاتے برکت حاصل ہو جاتی۔ حضور نے فرمایا داخل ہوئے مسجد میں، ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، دوسری طرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، فرمایا ہم تینوں اسی طرح آرام کریں گے عالم برزخ میں، تینوں ایک ہی جگہ ہے نا۔ آج کہاں ہیں؟ ابھی میرے بھائی جو ہے وہ روضہ اقدس کا بیان کر رہے تھے، اللہ اکبر، جی چاہ رہا تھا یہ سنتے ہی رہیں، روضہ اقدس کی بات سنتے ہی رہے۔ وہ مرتبہ اور مقام، وہ جنت کا ٹکڑا، وہ جنت کی کیاری، وہیں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما رہے ہیں، اور وہیں پر سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہے، سیدنا فاروق اعظم بھی ہے۔ آپ نے فرمایا جب ہم یہاں سے نکلیں گے تینوں اسی طرح نکلیں گے، ایک طرف ابو بکر، دوسری طرف حضرت عمر، چلیں گے ہم جنت البقیع کی طرف، وہاں سے ان کو بھی لیں گے ساتھ، جنت المعلی میں آئیں گے، ان کو ساتھ لیں گے، پھر میدان محشر میں حاضر ہو جائیں گے، حوض کوثر پر بھی یہ دونوں میرے ساتھ ہوں گے، اور جنت میں بھی میرے ساتھ ہی یہ دونوں داخل ہوں گے۔ اتنی بشارتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھانا آ جاتا تھا، عمدہ قسم کا کھاتے نہیں تھے، آنکھوں سے آنسو۔ ایک مرتبہ کھانا آیا سامنے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور قرآن کی آیت پڑھنے لگے اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا فالیوم تجزون عذاب الہون، کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں سے یہ کہا جائے گا تم نے اچھی اچھی چیزیں دنیا میں استعمال کر لی تھی، آج تمہارے لیے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ جہنم میں۔ تو کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ مجھ سے نہ کہا جائے، اس لیے میں عمدہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ایک مرتبہ صحابہ نے مشورہ کیا کہ باہر سے وفود آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، تھک تو نہیں گئے؟ جی اگر تھک گیا تو بس کرتے ہیں، تھکے تو نہیں ہیں؟ بولتا رہوں اگرچہ مجھے جلدی ہے، لیکن آپ لوگوں کی کچھ ایسی توجہات ہے کہ مضمون ذہن میں آتا جا رہا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ نے یہ مشورہ کیا کہ ان کے پاس بھیجتے ہیں، آپ کے پاس وفود آتے ہیں تو آپ اچھا لباس پہنیں۔ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، جو جبہ پہنا تھا اس میں 12 پیبند ٹاکیاں لگی ہوئی تھی، وہ چمڑے کی تھی کپڑے پر۔ ایسی زندگی بسر کی انہوں نے، فقر و فاقے والی زندگی بسر کی۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ اچھا لباس پہننے کے لیے کہیں گے، کہے کون، ہمت کون کرے؟ کہا ان کی بیٹی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ امہات المؤمنین میں سے بھی ہے، ان کو بھیجتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، ان سے کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جاتی ہوں۔ جا کر بتایا کہ آپ کے بارے میں صحابہ نے یہ مشورہ کیا اور مجھے بھیجا ہے۔ کہا کس کس نے کہا؟ کہا نام نہیں بتاؤں گی۔ کہا نام بتاؤ ذرا میں ان کی خبر لیتا ہوں، کون ہے مجھے مشورہ دینے والے؟ پھر کہا حفصہ تم جانتی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی بسر کی؟ ایک مرتبہ تمہارے گھر میں جو حضور کا بچھونا تھا وہ کمبل تھا، اور اس کو دن میں پھیلا دیا جاتا تھا، رات کو دوہرا کر کے بچھاتے تھے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آرام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تم نے اس کی 2 تہیں لگا دی اور اس کو موٹا کر دیا،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دریافت کیا حفصہ آج میرا بستر چینج کر دیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں۔ پھر حضور نے کہا کہ آج رات مجھے اٹھنے میں سستی ہو رہی تھی، اس کا مطلب تم نے بستر میں کوئی گڑبڑ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو تھوڑا سا موٹا کر دیا تھا۔ آج صبح اٹھتے ہیں ہم شکایت کرتے ہیں جی صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے، مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ، صبح آنکھ نہیں کھلتی ہے، اٹھنا چاہتے ہیں، فرعونی گدوں پر ہم سوئے ہوئے ہیں، موٹے موٹے گدوں پر، پھر کہتے ہیں صبح اٹھیں گے کہاں سے آنکھ کھلے گی۔ حضور فرما رہے ہیں کہ آج مجھے صبح اٹھنے میں سستی ہو رہی تھی، شاید تم نے کوئی گڑبڑ کیا ہے۔ کہا اس کو ویسے ہی بچھاؤ جیسے روزانہ بچھاتے ہو۔ حضور نے تمہارے گھر میں زندگی بسر کی، کتنے مہینے گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا، تو کیا تم لوگ مجھے میرے اپنے ان دونوں ساتھیوں کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا حفصہ اگر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہ ہوتی، خالی میری بیٹی ہوتی، تجھے آج میں ٹھیک کر دیتا، لیکن تو امت کی ماں ہے اس لیے تیرا احترام کرتا ہوں، واپس چلی جا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آخرت کا ان کو یقین تھا نا کہ وہاں پتہ نہیں کیا ہوگا، آخری وقت ہے۔ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا مجھے زمین پر رکھو، وہ نہیں رکھ رہے تھے، بار بار کہا مجھے زمین پر رکھو، زخمی حالت میں ہیں، پیٹ میں زخم لگے ہیں، کوئی چیز کھاتے ہیں دودھ پیتے ہیں وہ باہر آ جاتا ہے زخم سے، کوئی چیز نہیں پیٹ میں رک رہی ہے۔ آخری وقت کہا مجھے نیچے رکھو زمین پر۔ جب بیٹے نے نہیں مانا، زوردار طریقے سے کہا مانتے ہو کہ نہیں؟ اب انہوں نے نیچے زمین پر رکھا، اپنی رخسار کو نیچے ملنے لگے، کہنے لگے کہ اسی مٹی سے بنا ہوں، اسی میں جانا ہے۔ جب آخرت کا یقین ہوتا ہے پھر آدمی کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ آج ہمیں آخرت کا یقین نہیں، اس لیے اللہ نے کہا کلا بل تکذبون بالدین، بلکہ تم دین یعنی بدلے کے دن کو جھٹلا رہے ہو۔ میرے ایمانی بھائیوں، ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو بند کروں گا۔ جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ ہو گیا، اور ساتھ میں آگے ایک بات رہ گئی کہ ہر وقت ہمارے ساتھ اللہ نے فرشتے لگائے ہیں جو ہمارا پورا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن وہ پیش کریں گے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین کہتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو سب جانتے ہیں، پورا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، ایسے ہم کو زندگی بسر کرنی ہے۔ ان آیات کو پڑھیں جا کر، قرآن گھر میں ہوگا ترجمے والا، اور اس کا ترجمہ یاد کرے اور پھر اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لے۔ جس طرح میں نے بتایا اس طرح اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کر کے اس رب کی محبت کو دل کے اندر اتارے، اور یاد رکھے ہم سب، یہ آخری بات ہے، اس وقت ہم سب سفر میں ہیں۔ کس میں؟ سفر میں ہے، سفر ہے، چل رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ ولکل واحد منہما بنون۔ ارتحلت الدنیا مدبرۃ، دنیا پیٹھ پھیر کر تم سے دور ہو رہی ہے، وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت چہرہ کیے ہوئے تمہاری طرف آ رہی ہے۔ تم دنیا سے دور ہو رہے ہو، جو دن زندگی کا گزر رہا ہے دنیا سے دور ہو رہے ہو اور آخرت کے قریب ہو رہے ہو۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بُنُونَ، ان دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، ہر ایک کے بیٹے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، تم آخرت کے بیٹے بننا یعنی آخرت کی تیاری میں لگ جانا، ولا تکونوا من ابناء الدنیا، اور دنیا کے بیٹے نہ بننا، دنیا کے پیچھے نہ پڑنا۔ دنیا جو مقدر میں ہے وہ مل جائے گی، ضرورت کے تحت دنیا بھی ضروری ہے، اس کو حاصل کیا جائے، لیکن صبح شام شام صبح اسی میں نہ لگایا جائے، بلکہ اللہ کو یاد کیا جائے۔ اور پھر فرمایا یاد رکھو فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابًا، آج عمل کا دن ہے۔ آج یعنی یہ دنیا کی زندگی کو آج کہا، یہ عمل کا دن ہے، یہاں حساب کوئی نہیں ہے۔ اور وغدن، اور کل یعنی آخرت کے اندر حساب ولا عملا، وہاں حساب ہوگا، عمل نہیں کرنے دیا جائے گا۔ آج موقع ہے نماز پڑھنے کا، پڑھ لو، کل کہو گے، آنکھوں سے رو گے، آنسو ختم ہو جائیں گے، خون چلے گا آنکھوں سے، کہو گے ایک موقع دے دے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اللہ اب دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، اب ایک موقع دے دے ہمیں، اب ہم نیک کام کر کے آ جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا اخسؤ فیہا ولا تکلمون، اب ذلیل اور رسوا ہو کر یہیں پڑے رہو، مجھ سے بات بھی مت کرو۔
پھر وہاں سے کسی کو آنے نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے اس حدیث کو مد نظر رکھیں اور اپنی زندگی کا اس کو اصول بنا لیں۔ ہم آخرت کے قریب ہو رہے ہیں، دنیا سے دور ہو رہے ہیں، اور آدمی کو فکر اگلی منزل کی ہوتی ہے پچھلی کی؟ بولیں، اگلی کی ہوتی ہے۔ یہاں سے کسی کو جموں جانا ہے، گاڑی میں بیٹھا ہے، پیچھے سوچے گا آگے؟ جموں سے جب یہاں واپس آئے گا پیچھے جموں کے لیے سوچے گا یا یہاں کے لیے؟ آگے والی منزل کی سوچ، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ کرے یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی بس بات ہی بن گئی ہماری۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، یہ چند ادھر ادھر کی باتیں کچھ اللہ نے ذہن میں ڈالی، وہ آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک بات اور یاد آ گئی، اور وہ میں ہر جگہ بیان کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے استاد محترم حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے 2-3 سفر آپ کے اس علاقے میں کیے ہیں، یہاں تشریف لائے حضرت، تو آخری وقت میں 28 رمضان المبارک کو حضرت کی صحت خراب تھی۔ ذرا غور سے بات کو سنیں، وہ باتیں کرنے والے بھی سن لیں جی، جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی سن لیں۔ یہ نصیحت کی بات ہے، وصیت کی بات ہے، یہ سب کو سننی ہے۔ شاید میری آواز پیچھے والوں تک نہیں جا رہی ہے جی، جو کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں، بیٹھ کر بات کو سنیں۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی نصیحتیں کی، ان میں سے ایک بات یہ آئی، اس دن ہمارے مدرسے کی مسجد میں اور مدرسے میں بھی ختم قرآن ہو رہا تھا، رمضان کی 29ویں شب تھی۔ تو حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ درخواست کی کہ حضرت دعا آپ کو کرنی ہے ختم قرآن پر۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا اگر مجھے ہمت ہوگی میں ضرور آؤں گا، اور اگر مجھے ہمت نہیں ہوگی پھر میری طرف اشارہ کر کے کہا پھر مفتی صغیر صاحب یہ کر لیں گے دعا۔ اور پھر مجھے یہ کہا کہ آج آپ نے مسجد میں ختم قرآن کے بعد لوگوں کے سامنے 1 گھنٹہ بیان کرنا ہے، اور اس میں عظمت قرآن کو بیان کرنا ہے، عظمت قرآن کو بیان کرنا ہے، اور لوگوں کو یہ کہہ دینا، میری یہ بات پہنچا دینا کہ لوگوں اپنے بچوں اور بچیوں کو، اپنے پوتوں اور پوتیوں کو، نواسوں اور نواسیوں کو حافظ قرآن بناؤ، یہی دولت ساتھ جانے والی ہے، باقی سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ یہ میرے استاذ کی اور ہمارے محسن کی آخری نصیحت ہے، جو انہوں نے مجھے آپ تک پہنچانے کے لیے کہا ہے، وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ اب خود فیصلہ کر لیں کہ آج ان 3 بچوں کی دستار بندی ہو رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ جب پروگرام ہوگا تو ہمارے کئی بچے ہوں گے، کوئی گھر انشاءاللہ ایسا باقی نہیں رہے گا جس میں کوئی حافظ قرآن نہ ہو۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، توجہ دیں گے میری اس بات کی طرف، یہ جو نصیحت وصیت میں نے پہنچائی اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، باقی تعلیم بھی ان کو دیں گے، لیکن حافظ قرآن ہم انشاءاللہ ان کو ضرور، ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، انجینئروں کی ضرورت ہے، ہر جو ہے وہ شعبے میں ہمارے آدمی ہونے چاہیے، لیکن پہلے وہ مسلمان ہوں، پہلے وہ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، تو انشاءاللہ قرآن کے ساتھ جڑیں گے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی جوڑیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کریں گے اس پر عمل جی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔